فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد وضوخانے کے پاس موجود ایک چھوٹے سے برآمدے میں بیٹھ کر وظائف کرتے تھے اور اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر وہاں سے تشریف لے جاتے۔ ایک دن گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے۔ نمازیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کریں، تو حضرت جا کر وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے۔ تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت جب توجہ کریں گے تو ہم اپنی عرض سنا دیں گے۔ تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے میں میاں صاحب وظائف میں لگے ہوئے تھے۔ جب آپ کی نظر نمازیوں پر پڑتی تو جتنے بھی نمازی تھے وہ سارے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہتے کہ دعا کریں، زبان سے نہ بولتے، بس ہاتھوں کو ہلاتے اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے دعا کریں۔ میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے۔ پھر جب میاں صاحب آنکھ اٹھاتے اور انہیں دیکھتے تو وہ پھر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے۔ میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے۔ 2 سے 3 مرتبہ ایسا ہوا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا چل ہن پا دے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ سامعین محترم، جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ایسا مقام تبھی ملتا ہے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو من و عن سے فالو کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، ان کی ہر ایک ادا کو اپنا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا چاہیے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی چاہیے، اور محبت جب اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ دعویٰ محبت کا ثبوت اس کی دلیل ہے۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا، حالانکہ عادتیں بدلی نہیں جاتی۔ 2 سگے بھائیوں کے درمیان رشتہ کتنا پکا ہوتا ہے، ایک ہی گھر میں پرورش پاتے ہیں، ایک ہی گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طباع میں اختلاف ایک فطری بات ہوتی ہے۔ ایک کی طبیعت میں تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت میں نرمی کے پھول ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھی جائیں تو انہوں نے اپنی طبیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈال لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کر کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے مطابق اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے کہ ایک گنبد نما مکان پر نظر پڑی، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہ تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ تو جواب ملا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے
چہرے پر تھوڑے سے ناگواری کے آثار خویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا جس کا مکان تھا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن بعد حضور پھر گزرے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ کہا اس صحابی کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا۔ فرمایا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک، اپنے امور معاملات سے لے کر اپنی معاشرتی زندگی تک، وہ ہر چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔